نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے، رأیت فی النمام، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اس خواب نے مجھے پریشان کیا ہے، اس خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ غمگین ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں تعبیر پوچھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنے آئی ہے اور بہت زیادہ آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، کون سا خواب ہے؟ تو وہ خواب بتاتی ہیں، فرماتی ہیں، کان عضوا من الاعضاء فی البیت، میں نے اپنے گھر میں دیکھا آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو، آپ کے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ بات درج نہیں ہے کہ آپ کا جسم کا کون سا حصہ وہاں پڑا ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے آپ کا جسم کا ایک حصہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، آپ فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے، طلعت فاطمہ غلاما انشاء اللہ تعالی، اللہ رب العالمین میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرمائیں گے، اس بیٹے کی پرورش اے ام فضل آپ کریں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ ایسے ہی ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا اور بڑا بچہ سیدہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی پرورش ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ام فضل کون ہے، ان کی تعریف ہونا بہت ضروری ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ صحابی ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں سے دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے والی یہی ام فضل تھی۔ یہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے، جب بھی آپ ام فضل کو دیکھتے، اب اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرماتے تھے ام فضل کو دیکھ کے۔ آپ کیا کہتے تھے؟ اخوات الاربع من المؤمنات، اللہ رب العالمین نے ان چار بہنوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چار بہنوں کو ایمان کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ ام فضل یہ کل چار بہنیں تھیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ام فضل کی چاروں بہنوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ چاروں بہنیں جس طرح یہ مومن تھی، ایمان والی، تقوی والی تھی، اللہ رب العالمین نے ان چار بہنوں کو علم کی دولت سے بھی نوازا تھا، چوٹی کی محدثہ بھی تھی یہ چاروں بہنیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، اگر ہم ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ان چار بہنوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا اور علم کی دولت سے نوازا، اور ان چاروں کی چاروں بہنوں کو اللہ رب العالمین نے چوٹی کے تقوی والے، پرہیزگار اور چوٹی کا علم رکھنے والے شوہر بھی عطا کیے تھے، چوٹی کے جن کے اندر تقوی
اور جن کے اندر علم، جن کے اندر پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کے ساتھ لگاؤ چوٹی کا تھا، ان سے زیادہ علم نہیں ملتا اور ان سے زیادہ تقوی نہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ان کو ایمان کی دولت سے چاروں بہنوں کو نوازا اور علم کی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خامد بھی ایسے دیے جو کہ چوٹی کے محدث اور چوٹی کے تقوی والے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اگر ایک بیوی ہے، مومنہ ہے، متقیہ ہے، شوہر کے لیے ایک نعمت کا باعث ہے۔ اسی طرح شوہر ہے عورت کے لیے، اگر متقی اور پرہیزگار ہے، علم والا ہے، اس عورت کے لیے یہ بھی ایک بطور ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کل 4 بہنیں، آپ فرما رہی ہیں الاخوات الاربع من المؤمنات، یہ چاروں کی چاروں بہنیں یہ متقیہ اور پرہیزگار ہیں اور مومنہ ہیں۔ کون سی 4 بہنیں ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں۔ پہلی یہ ام فضل بنت امیس ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا شوہر سیدنا عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ دوسری ان کی بہن سلمہ ہے، سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیوی ہے سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ یہ چچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری ام فضل کی جو بہن ہے ان کا نام اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیوی ہے سیدہ جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب موتا کی جنگ میں جعفر تیار شہید ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسماء کا نکاح پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کس قدر ان کے شوہر ہیں، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور شوہر عطا کیا، وہ بھی چوٹی کے ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ چوتھی اور آخری بہن سیدہ میمونہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح یہ 4 بہنیں ان کی ایمان کی گواہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو شوہر بھی ایسی متقی اور پرہیزگار عطا کی۔ واپس اپنی بات پہ ہیں۔ یہ تو ام فضل کی بات تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، اور انہوں نے پرورش کی تھی۔ کون ہے سیدہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں کس قدر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان اور عظمت اور فضیلت کو مشترکہ بیان کرتے ہوئے شاید کہ اس جمعے میں مکمل نہ ہو سکے، اگلے جمعے میں چلی جائے بات، اور شہادت کی طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس کا پس منظر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف چلیں گے۔ آپ توجہ سے بیٹھے اور بڑی کام کی باتیں ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کتنا بڑے یہ شہزادے ہیں جن کے متعلق قرآن نے گواہی دی ہے۔ انما یذہبکم، اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے اندر یہ بات درج کی ہے، کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پورا گھرانہ سیدنا علی مرتضیٰ، یہ اہل بیت کا پورا گھرانہ، یہ پاکیزہ ہستی ہے، یہ پاکیزہ ہستی ہیں، قرآن نے ان کے متعلق گواہی دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے متعلق کس قدر ان کو نبوت کی گود ملی ہے۔ اس امت کے یہ 2 شہزادے اتنا عظیم شہزادے ہیں، اتنا عظیم ہستیاں ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گود حاصل ہوئی ہے۔
نبوت کی گود میں انہوں نے پرورش پی ہے۔ یہاں پر بس نہیں ہے، ان کی والدہ نے بھی نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، اور ان کے والد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے بھی نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے۔ کتنا یہ عظیم ہستیاں گئے، انہوں نے دور جہلیت کو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نافرمانی کیا ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے نبوت کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ کتنا عظیم ہستیاں گئے اور کتنا پاک باز ہستیاں گئے، کس قدر یہ شہزادی ہیں۔ ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن و حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے یہ فرما رہی ہیں، من احب حسن والحسین فقد احبنی ومن ابغض فقد ابغضنی۔ جنہوں نے ان دو ہستیوں سے اور ان دو پھولوں سے، جو وہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جس نے محبت کی ہے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جس نے ان سے بغض کیا گئے گویا کہ اس نے ہم سے بغض کیا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغض کو اور ان کی محبت کو آپ فرق بتا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان سے محبت کریں گے، آپ نے گویا کہ ہم سے محبت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ میرے دو ہی چلتے پھرتے یہ پھول ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ ان کی فضیلت، عظمت، ان کا مقام آپ سن چکے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، ایک ہی جملہ کہہ دیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی بڑی عظمت اور فضیلت اور شان ہے، آپ نے باتیں سنی ہے۔ شہادت کی طرف آتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرگندہ حالت میں آپ موجود ہیں اور اٹھ کے بیٹھے ہوئے، آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ کے پاؤں کے قریب یعنی خون کے قطرات بھی موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، یہ خون کے قطرات کس چیز کے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نینوا کے مقام پہ شہید کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق یہ خبر ملی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے انہیں کہا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میرے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، انتظار میں بیٹھی ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلتے ہوئے جاتے ہیں، کہتی ہیں ابو ذر آپ دعا کروانے کے لیے ہیں، غفرہ کا و غفر امو کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے، آپ کی والدہ کو بھی معاف کرے۔ اے ابو ذر گواہ ہو جا، یاد رکھنا آسمان سے ابھی فرشتہ آیا ہے، مجھے 3 باتوں کی خبر دے کے گیا ہے، اس سے پہلے زمین کے اوپر وہ فرشتہ کبھی بھی نہیں آیا، ایک بات آپ کے لیے مغفرت کی وہ خبر لے کے آیا تھا، دوسری بات میرے نواسے، میرے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی خبر لے کے آیا تھا، تیسری بات فرمایا کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی وہ سردار ہوں گی۔ یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا، زمین کے اوپر یہ خبر دے کے گیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دے دی تھی۔ صحیح حدیث، صحیح مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صفین کی جنگ کے اس کے موقع پہ اور درہ فرات کے قریب نینوا کے مقام پہ آپ چل رہی ہیں، ان کے ساتھ عبداللہ تابی رحمہ اللہ ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ تابی
रहमहुल्लाह ताला इस्बिरु अबू अब्दुल्ला, इस्बिरु अबू अब्दुल्ला, नैनवा के मकाम पे पहुंच के सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जबान से ये जुमले अदा करते हैं, इस्बिरु अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ये कुनियत थी, कह रहे हैं कि मेरे बेटे सब्र करना। इसी जगह पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि आपके बेटे को नैनवा के मकाम पे शहीद कर दिया जाएगा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की बात हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, आप फरमाती हैं मैं देख रहा हूँ मेरी उम्मत के अंदर तबाही और बर्बादी का सामान मैं देख रहा हूँ। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कुरैश के नौजवान अमारत संभालेंगे, अमीर बनेंगे और मेरी उम्मत की तबाह और बर्बादी का सामान उनके हाथों में होगा। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। सहाबा इकराम को आप फरमा रही हैं सन 70 हिजरी के आगाज में आप पनाह मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आगे, यानी सन 61-62 हिजरी के आप पनाह मांगे। इस वक्त में मेरी उम्मत के नौजवान ऐसे होंगे वो अमारत उनके हाथों में आएगी, लेकिन मेरी उम्मत की तबाही और बर्बादी का सामान मैं उनके हाथों में देख रहा हूं। ये जितनी भी मैंने आपको हदीसें सुनाई है, ये सारी मरफूआ हदीसों को सामने रख के इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने इन्हीं सारी बातों को सामने रखते हुए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंजर पेश किया गया, वाक़या करबला का मंजर पेश किया गया। ये सारी हदीसें, मारफूआ हदीसें जो मैंने आपके सामने रखी, ये तमहीदी है और ये वाक़या करबला की तरफ निशानदेही करती है। आप देखें, समझे, जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत हक है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खबर दी है इनकी सदाकत की, इसी तरह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हक है, क्योंकि इनकी शहादत की खबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत बरहक है, क्योंकि खबर दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, बरहक है, क्योंकि खबर दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा है, क्योंकि खबर दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर हक है, क्योंकि खबर दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस तरह हम समझते हैं बाकी सहाबा इकराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की आप शहीद हुए, इनकी शहादत पर हक है, हम कबूल करते हैं, ईमान का हिस्सा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाले बज़ाहिरन तो कलमा गो ये मुसलमान थे। इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाले और इतना सफाकियत दिखाने वाले बज़ाहिरन तो ये कलमा गो कूफी मुसलमान थे। इसी तरह जिस तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत बरहक है, इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत बरहक है। आप देखिए, अंदाजा लगे किस तरह इस शहादत के अंदर, इस वाक़े करबला के अंदर सफाकियत नजर आती है, दरिंदगी नजर आती है, इस कदर जुल्म और सितम नजर आता है। शरीयत आप जानते हैं किस कदर शरीयत के अंदर जंग करने के भी शरीयत ने असूल बनाए हैं, जंग करने की शरीयत ने दस्तूर बनाए हैं, लेकिन इन कूफियों ने सारे दस्तूरों को, सारे असूलों की हदें क्रॉस कर दी। कुफार के साथ जंग करने के असूल थे, वो असूल अपनाते थे। ये कलमा गो कूफियों ने इन सारे असूलों को तोड़ दिया। कभी भी तारीख के अंदर आपने देखा है इतना भी हुआ कि इस छोटे छोटे बच्चों को जिबा कर दिया जाए, औरतों को घर से बेघर कर दिया जाए, नहीं जंग करने के लिए आया है, हमला कर दिया, ये मुसलमान है और कलमा गो ये कूफी है। इतना इस वाक़े के अंदर दरिंदगी और सफाकियत है जो हमें नजर आ रही है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इस शहादत को कबूल करना
ماننا ایمان کا حصہ ہے، اہل مومن کا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں مانتا اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، کیونکہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان کوفیوں نے بے تحاشا خط لکھے، اتنا خط لکھے۔ آپ مدینہ سے چلتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد اور یہ حج کا موقع ہے، اتنا کوفیوں نے خط لکھے گئے۔ حدیث تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صندوق پوری کی پوری خطوں سے بھر گئی تھی، ہر ایک خط کے اوپر ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی جملہ تھا، اے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، یزید کی ہم مخالفت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اوحیت السنہ، ہم دیکھ رہے ہیں امید السنہ، سنت مٹ رہی ہے، اوحیت البدع، بدعت کو زندگی دی جا رہی ہے، اے کوفہ کے اندر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی اتنا بے تحاشا کثرت کے ساتھ خطوط آنے کے بعد آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، وہیں سے آپ مکہ سے کوفے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، سواریوں کے اوپر سوار ہو کے آپ چل رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے 3 روایتیں آتی ہیں، تینوں کی تینوں مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سواری کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، آپ کی شان اعلیٰ ہے، آپ شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان کوفیوں کے پاس آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ یہ کوفی ہے، وفادار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بابا کو شہید کر دیا ہے، آپ کے بھائی کو شہید کیا ہے، یہ وفادار نہیں ہے، ان کے پاس آپ نہیں جائیں۔ آپ نے کہا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ چلے گئے، کچھ آگے جاتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو پتہ چلتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، کوفہ کی طرف چلے گئے۔ آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد اس قافلے سے جا کے ملتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے سواری کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں آپ کے بابا کو انہوں نے شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو شہید کر دیا، یہ کوفے والے وفادار نہیں ہے، ان کے پاس آپ نہیں جائیں۔ آپ نے کہا فیصلہ کر چکا ہو، آپ چلے گئے، آگے پہنچتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آتے ہیں، آ کے منع کرتے ہیں، ایک شعر آتا ہے وہ بھی آ کے منع کرتا ہے، صحابہ کرام منع کر رہے ہیں، بار بار منع کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے کوفے میں جانا ہے۔ آپ روانہ ہو گئے، کوفے کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے راستے کے اوپر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ کوفے کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں، معلومات لے کے آؤ کہ کوفے کے حالات اس وقت کیسے سازگار ہیں یا نہیں۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سفر شروع کر دیتے ہیں، کوفے میں پہنچتے ہیں۔ یہاں بات ایک جملہ معترضہ ہے اور بڑا کام کا جملہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عالم الغیب ہوتے، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نہ بھیجتے۔ پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، دنیا کے اندر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، بھیجا ہے جاؤ حالات کا جائزہ لے کے آؤ۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی وہاں پہنچتے ہیں، کوفے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 4000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بیعت کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 18000 لوگوں نے، ایک روایت میں آتا ہے 40000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت لی ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا لیڈر اور خلیفہ مانتے ہیں، امیر مانتے ہیں، یہ بیعت کر چکے ہیں۔
اور مسلم بن عقیل رحمہ تعالی نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد خط لکھتے ہیں، خط روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ خط اٹھانے والا یہ ایلچی خط اٹھا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خط لے کے آ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے شام کے اندر کوفے کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے۔ وہیں سے یزید یہ حکم دیتا ہے عبید اللہ بن زیاد کو، جو کہ اس وقت بصرے کا گورنر ہے، اسے یہ دوہری گورنری دے کے بھیجتا ہے کہ تم بصرے کی بھی گورنر ہو اور کوفے کے بھی تم ہی گورنر ہو۔ یہ معزولی کے لیٹر لے جاؤ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت صحابی رسول ہیں، کوفے کے گورنر تھے، انہیں معزول کر دو اور دستبردار کر دو، اور کوفے کے تم بھی گورنر ہو، بصر کے بھی گورنر ہو۔ یہ ابن زیاد اتنا صفاق اور درندہ انسان ہے، یہ آیا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہے اور لیٹر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تھماتا ہے، وہ کرسی سے اٹھ جاتے ہیں، کرسی خالی کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد یہ سارا کا سارا کوفے کا اپنا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیتا ہے، پتہ کرواتا ہے، اپنے ایلچی کو بھیجتا ہے، جاؤ پتہ کر کے آؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے، اس وقت انہوں نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ ہانی بن عروہ کے پاس انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی ان کو بلایا گیا، ہانی بن عروہ کو۔ ہانی بن عروہ نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ اپنی فوج کو بھیجتے ہیں کہ ہانی بن عروہ کو آپ گرفتار کر کے ان کو قیدی بنا کے لے آئے جائے۔ ہانی بن عروہ کو قیدی بنا کے اور ابن زیاد کے لوگوں نے اور ان کی فوج نے قیدی بنا کے ایوان کے اندر جا کے بٹھا دیتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ بات پھیلا دی ہے، پورے کوفے کے اندر لوگوں سے کہہ دیا ہے، جاؤ یہ اعلان کر دو، لوگوں کو کہہ دو کہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر چلتی ہوئی مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کے پاس پہنچتی ہے۔ مسلم بن عقیل باہر نکلے، جا کے لوگوں سے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں جو میں نے بتایا ہے 40,000 یا 18,000 یا 4,000 یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آؤ ہانی بن عروہ کا بدلہ لیتے ہیں۔ ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، آؤ بدلہ لیتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے یہ بیعت کی ہوئی تھی سارے اپنی تلواریں لے کے باہر نکل کے آتے ہیں، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی ان سارے مسلمانوں کو لے کے ابن زیاد کے ایوان کا محاصرہ کرتے ہیں۔ اتنے میں شام ہونے کو قریب ہے۔ ابن زیاد نے ہر ایک قبیلے کے بڑے بڑے سردار کو اندر بلا لیا، بٹھا لیا، انہیں کچھ اکرام اور کچھ تواضع اور کچھ دولت اور کچھ چیزوں کی آفر کی ہے، اور کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا، اپنے اپنے قبیلے کو ایوان کی چھت پہ چڑھ کے یہ اعلان کر دو، ہمارا جو بھی قبیلہ ہے وہ واپس لوٹ جائے، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں اور مسلم بن عقیل کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، ایوان کی چھت پہ چڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے والے سارے کے سارے واپس لوٹ جائیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں، مسلم بن عقیل کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل انہیں کہتے رہے کہ وفاداری کا ثبوت دو، وفا کرو، اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی یہ آوازیں لگاتے ہوئے نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا ہے، سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ پیچھے دیکھتے ہیں جتنے بھی کوفی تھے کلمہ گو ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، سارے کے سارے فرار ہو چکے ہیں، سارے کے سارے بھاگ چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی یہاں اکیلے بچے ہیں، تنہا بچے ہیں۔ جب انسان اکیلا ہے، سامنے اتنا بڑی فوج ہے، پتہ ہے یہ ختم کر دیں گے، پتہ ہے یہ مٹا دیں گے، پتہ ہے یہ دشمن بن چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اٹھتے ہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، آپ کوفے کی گلیوں کے اندر بھاگ رہے ہیں، کوفیوں کے گلیوں کے اندر دوڑ رہے ہیں، اپنی پناہ چاہتے ہیں، پناہ طلب کر رہے ہیں۔ چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی گلی میں داخل ہوتے ہیں دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے جس کا نام توہا عورت ہے، یہ اندر سے باہر اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اسے کہتے ہیں، اے اماں مجھے پناہ دے دے، میں مسلم بن عقیل ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، اور سیدنا
علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا یہ بھتیجا ہو، آپ ایسا کریں مجھے آپ پناہ دے دیں۔ عورت ترس کھاتے ہوئے اور کہتی ہے یہ اطاعت رسول آئی ہے، اہل بیت کا ایک فرزند آیا ہے، اہل بیت کا ایک پھول آیا ہے، پناہ دیتی ہیں، اندر لے جاتی ہیں۔ جیسے اندر لے جاتی ہیں اکرام کرتی ہیں، کھانا پیش کر رہی ہیں، چیزیں پیش کر رہی ہیں، بڑی تواضع کر رہی ہیں۔ اتنے میں اس طوحہ نامی عورت کا بیٹا جس کا نام بلال ہے وہ داخل ہوتا ہے، اندر آتا ہے، اپنی ماں کو خوشی کے اندر دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اتنا زیادہ خوش ہیں، آج خوشی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں خوش ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں اس لیے خوش ہوں، اہل بیت کا ایک پھول، اہل بیت کا ایک چشم و چراغ ہمارے گھر پہ مسلم بن عقیل آیا ہے رحمہ اللہ تعالی، میں اس لیے خوش ہوں۔ بیٹا بلال کیا کہتا ہے؟ ماں کو کہتا ہے اس کے لیے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے مسجد علی جو کوفہ میں ہے میں وہاں 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھ کے آتا ہوں۔ بیٹا بلال وضو کرنے کے بعد شکرانے کے 2 لفظ پڑھنے کے لیے مسجد علی پہنچنا مسجد علی تھا نہیں، وضو کرنے کے بعد ایوان ابن زیاد میں پہنچا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے شکار میرے ہاتھ میں ہے، اگر اکرام و اعزام دے تو میں آپ کو شکار دیتا ہوں۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا جو مانگنا چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہو، فوج ساتھ بھیجی، مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ یہ فوج کا دستہ جاتا ہے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ ایک شخص نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا، دور سے نیزہ چلایا، آپ کے نیچے والا ہونٹ کا یہ گوشت کا لوتنا پھرنے کے قریب تھا، یہ لٹکا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ فوجی ابن زیاد کے لے کے ایوان ابن زیاد میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہی آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، قریب ہی ایک شخص پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، آ کے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف سوال نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ پانی چاہتے ہیں، پانی کا پیالہ پیش کیا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کو، آپ پانی پینے لگے، وہ گوشت کا لوترا جو لٹک رہا تھا وہ اس پیالے کے اندر گر گیا، آپ پانی بھی نہیں پی سکے۔ اتنا میں مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کی نظر اس ایوان کے اندر عمر بن سعد کی طرف پڑی، کہتے ہیں عمر بن سعد آپ سے میں نے تنہائی کے اندر بات کرنی ہے، اگر آپ مجھے وقت دے ٹائم دے میں نے آپ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ عمر بن سعد دیکھتے ہیں ابن زیاد کی طرف سوالیہ نظر سے، ابن زیاد نے کہا اگر بات کرنا چاہتی ہیں تو بات ان سے کر لے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں تنہائی کے اندر 7000 درہم کوفے کے اندر رہتے ہوئے میرے اوپر قرض ہو گیا ہے، میری آپ کے ساتھ قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے یہ میرا قرض اتار دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابن زیاد مجھے قتل کر دے، ان سے میری لاش کو لے کے دفن کر دینا، بے حرمتی نہیں ہونے دینا۔ تیسری اور آخری بات میری یہ ہے عمر بن سعد میری قرابت داری بھی ہے، خط لکھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دے کہ کوفے کے اندر آپ نہ آئے، آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا عمر بن سعد سے کہ مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں، تینوں کی تینوں باتیں ابن زیاد کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ابن زیاد کو اور غصہ آیا، ابن زیاد نے بکیر بن حمرہ جو اس وقت ابن زیاد کا جلاد ہے اسے بلاتی ہیں کہ ہانی بن عروہ کو بھی لے لو، مسلم بن عقیل کو بھی لے لو، جاؤ ان دونوں کو شہید کر دو۔ ہانی بن عروہ کی لاش کو ایک بلندوں والا چوک کے اوپر اس کی لاش کو لٹکا دینا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کے 2 حصے کرنا، گلیوں کے اندر پھینک دینا۔ یہ بکیر بن حمرہ یہ جلاد اور صفاق انسان نے اس نے ایسا ہی کیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر کے لٹکا دیا ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد لاش کے 2 حصے کیے اور گلیوں کے اندر پھینک دیے۔ ادھر خط پہنچا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ بھی روانہ گئے
اور آ رہے ہیں. یہاں پہ وقت مکمل ہو چکا ہے. اگلے جمعے سے یہیں سے شروع کریں گے کہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے سفر کرتے ہوئے کوفے کی طرف کہاں پہنچے تھے, آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے شہید کر دیا گیا. وما علینا الا البلاغ.